اس پراسرار کہانی کے لیکھک ہے اے حمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا نام ہے دہشت زدہ۔ یہ اس کہانی کا پہلا پارٹ ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے پارٹ کی طرف۔ سرد اندھیری رات تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، پہاڑی علاقوں کی برفیلی ہوا چل رہی تھی، بجلی چمکتی تو بادلوں کی دبی دبی گرج بھی سنائی دیتی۔ بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ کسی بھی وقت مینا پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ہم دونوں دوست یعنی میں اور خالد اس پہاڑی مقام پر انگریزوں کے بنائے ہوئے ایک قدیم قلعے کی شکستہ فصیل کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کسی وقت بجلی چمکتی تو تھوڑی دیر کے لیے پہاڑی پگ ڈنڈی نظر آ جاتی اور ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے چلنے لگتے۔ اس قدیم قلعے کے پیچھے گوروں کا 200 سالہ پرانا قبرستان تھا، جس کی قبریں ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اس قبرستان میں ساری قبریں انگریزوں کی تھی جو جنگ آزادی کے زمانے میں مارے گئے تھے۔ یہاں ایک چھتری والی قبر تھی جس کے بارے میں یہ روایت شروع سے مشہور چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اس قبر میں رات گزارے تو قبر کا مردہ قبر میں ظاہر ہو کر اس شخص کی ایک خواہش ضرور پوری کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے قبر میں رات گزارنے کی ہمت کی تھی، لیکن کچھ ڈر کر قبر سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے اور کچھ دہشت زدہ ہو کر قبر کے اندر ہی مر گئے، اور سب لوگوں نے ان کی لاشیں باہر نکالی۔ اس کے بعد کسی کو قبر میں رات گزارنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ جو لوگ قبر میں بے ہوش ہو گئے تھے انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا تھا کہ قبر کے اندر لیٹنے کے تھوڑی ہی دیر میں انہیں انسان کے اکھڑے اکھڑے سانس لینے کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی مر رہا ہو۔ اس کے بعد ایک انسانی سر اندھیرے میں نظر آیا جس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھیانک انسانی چیخ بلند ہوئی جیسے قبر پھٹ گئی ہو۔ پھر ہمیں کچھ ہوش نہیں رہا۔ اس چھتری والی قبر کے ڈراؤنے واقعات کسی زمانے میں اخباروں میں بھی چھپتے رہے۔ دہشت کے مارے جب لوگوں نے اس قبرستان کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا تو اخباروں رسالوں میں واقعات چھپنے بھی بند ہو گئے۔ جس زمانے میں اس قبر کے بارے میں عجیب و غریب پراسرار واقعات شائع ہوتے تھے، میں انہیں شوق سے پڑھا کرتا تھا اور اخبار میں سے تراشے کاٹ کر اپنی کاپی میں چسپاں کر دیا کرتا، کیونکہ مجھے اسیبی کہانیاں پڑھنے کا شروع ہی سے بڑا شوق تھا۔ ان دنوں میں 10ویں جماعت میں لاہور کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ اب میں نے BA پاس کر لیا تھا۔ ہماری فیملی بڑی مختصر سی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بہن مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ والد صاحب کا لاہور کی اکبری منڈی میں عورت کا درمیانے درجے کا کاروبار تھا۔ بڑا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ میری بڑی بہن آسمہ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ اسے دورے پڑنے لگے۔ جب اسے دورہ پڑتا تو آنکھیں لال انگارہ بن جاتی، حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ گھنٹے آدھا گھنٹے بعد جب ہوش آتا تو بالکل نارمل حالت میں ہوتی اور پوچھتی کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ جب ہم اسے بتاتے کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگی تھی، تو وہ حیران ہو کر کہتی مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ میری بہن آسمہ کو BA کیے 2 سال ہو گئے تھے۔ ایک جگہ اس کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ لڑکا امریکہ میں ملازم تھا۔ اس بیماری کی خبر سن کر لڑکے والوں نے یہاں اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ 1-2 اور رشتے بھی آئے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ لڑکی کو کوئی جن چمٹا ہوا ہے اور اسے دورے بھی پڑتے ہیں تو انہوں نے بھی بات آگے نہ بڑھائی اور یہی کہا کہ آپ پہلے اپنی لڑکی کا علاج کرائیں، پھر کسی جگہ شادی کی بات چلائیں۔ والد صاحب اور والدہ کو بیٹی کا غم لگ گیا۔ کہیں ڈاکٹروں سے علاج کرایا، حکیموں کو دکھایا، جن بوجھ نکالنے والے عاملوں سے جھاڑ پھونک بھی کرائی، لیکن آسمہ کی پراسرار بیماری ویسی کی ویسی رہی۔ اسے دورے پڑتے رہے۔ اسے ہفتے میں 1 آدھ دورہ ضرور پڑ جاتا تھا اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ دورہ کس وقت پڑ جائے۔ مجھے اپنی بہن کی بیماری کا دکھ تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی پریشانی بھی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آسمہ بہن کی شادی ہو بھی سکے گی یا نہیں، اس کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ انہی دنوں میری نگاہ اچانک اپنی اس پرانی کاپی پر پڑ گئی جس میں میں نے پہاڑی قلعے والے گوروں کے قدیم قبرستان والی پراسرار خبریں کاٹ کر چسپاں کی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس خبر کو دوبارہ پڑھا کہ اس قلعے والے گوروں کے قبرستان میں ایک چھتری والی قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ اگر کوئی انسان اس قبر میں ایک رات گزارے تو قبر کا مردہ اس آدمی کی زندگی کی ایک خواہش ضرور پوری کر دیتا ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ آسما کی بیماری کے علاج کے معاملے میں ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ اب کوئی معجزہ ہی اسے اس بیماری سے نجات دلا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں چھتری والی قبر میں ایک رات گزار کر قسمت آزماؤں۔ ہو سکتا ہے رات کے وقت قبر کا مردہ واقعی ظاہر ہو جائے اور مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی آخری اور سب سے اہم خواہش کیا ہے۔ تب میں اسے کہوں گا کہ میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ میری بہن کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے چھتری والی قبر کسی بزرگ پادری کی ہو اور اس کی دعا سے میری بہن آسما کو بیماری سے نجات مل جائے۔ اس میں لگتا کچھ نہیں تھا، صرف ذرا ہمت اور جرات سے کام لینے کی ضرورت تھی، اور وہ میرے اندر موجود تھی۔ مجھے بچپن ہی سے پرانے قلعے، اسیبی حویلیاں، پراسرار کھنڈر اور ایسے قدیم کنویں اور تاریخی باولیاں دیکھنے کا شوق تھا جن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہاں جن بوجھ چڑیلیں رہتی ہیں، اور وہاں آدھی آدھی راتوں کو کبھی عورتوں کے کہکے لگانے اور بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میرا شوق اور ذوق تجسس مجھے بے دھڑک ایسی جگہوں پر لے جاتا تھا، اور میں ذرا نہیں ڈرا کرتا تھا۔ میں ایسی کہانیاں اور ناول بھی بڑے شوق سے پڑھتا تھا جن میں جن بھوتوں، چڑیلوں، جادوگروں اور بدروحوں کا ذکر ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر میں ایک رات لیٹ کر ضرور گزاروں گا۔ میں نے گھر میں کسی سے اپنے اس فیصلے کا ذکر نہ کیا۔ میرا ایک ہی گھیرا اور ہمزاد دوست خالد تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنی بہن کی بیماری کے علاج کے لیے گوروں کے قبرستان میں جو چھتری والی قبر ہے اس میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ خالد نے میرے ساتھ ہی لاہور کے ایک کالج سے BSc کا امتحان پاس کیا تھا اور اب ایک کیمیکل فیکٹری کی لیبارٹری میں ملازم تھا۔ اس نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور بولا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، یہ سب توہمات ہیں۔ بھلا کوئی مرا ہوا آدمی بھی کبھی دنیا میں واپس آیا ہے؟ میں حیران ہوں کہ تم پڑھے لکھے ہو کر اس قسم کی باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، آخر قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ تم تو جانتے ہو کہ بہن آسما کی وجہ سے ہمارے گھر کے سبھی لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ خود آسما بہن اندر ہی اندر اس غم میں گھلتی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے خدا اسی سبب سے اس کی بیماری دور کر دے۔ خالد بولا، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس خیال کو دل سے نکال دو۔ یہ خلاف اسلام بات ہے، یہ شرک ہے۔ آگے تم خود مختار ہو، جو تمہاری مرضی ہے کرو۔ میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے خالد کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ میں تو وہم پرستی سے کسی صورت باز نہیں آ رہا تو وہ کہنے لگا، اس میں تمہاری جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تم نے کاپی میں خبروں کے جو تراشے کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں ان میں پڑھا نہیں کہ اپنی زندگی کی آخری خواہش پورے کرانے کئی لوگ چھتری والی قبر میں رات گزارنے کے لیے لیٹے اور صبح کو مردہ پائے گئے۔ میں نے کہا، اپنی پیاری بہن کی بیماری دور کرانے میں اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ خالد خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، اس اسیبی مہم میں میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے اور مکمل رازداری سے کام لو گے۔ تو خالد بولا کہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس پہاڑی مقام کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی جہاں قدیم قلعے کے کھنڈر تھے اور قلعے کے پیچھے گوروں کا قبرستان تھا، اور اس قبرستان میں کسی گورے کی چھتری والی قبر بھی تھی۔ ہم نے کچھ گرم کپڑے اپنے ساتھ رکھ لیے کیونکہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس موسم میں پہاڑوں پر برفیلی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور سخت سردی ہو جاتی ہے۔ لاہور سے ہم ایک بس میں سوار ہو کر شام ہونے سے ذرا پہلے راولپنڈی پہنچ گئے۔ رات ہم نے پنڈی کے ایک ہوٹل میں بسر کی اور دوسرے روز لاری میں بیٹھ کر اس پہاڑی مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں گوروں کا قدیم قبرستان تھا۔ 2.5-3 گھنٹوں کے پہاڑی سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر کا جائزہ لینے ہوٹل سے چل پڑے۔ یہ قبرستان انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ایک پہاڑی قلعے کے پیچھے نشیب میں واقع ہے۔ موسم سرد تھا،
شروع اکتوبر کی سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ آسمان ابر آلود تھا، کافی ٹھنڈ تھی۔ ہم نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے، سروں پر اونی گرم ٹوپیاں تھیں۔ مختلف پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے آخر ہم پرانے قلعے کے کھنڈر کے نشیب میں واقع گورو کے قبرستان میں آ گئے۔ قبرستانوں کی فضا ویسے ہی بڑی اداس اور عبرت انگیز ہوتی ہے، لیکن اس قبرستان پر کچھ زیادہ ہی ویرانی برس رہی تھی۔ ایک تو یہ 250-300 سال پرانا قبرستان تھا، دوسرا اس میں ایسے انگریزوں کی قبریں تھیں جن کے لواحقین بھی مر کھپ گئے تھے اور قبروں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ جب تک انگریزوں کی حکومت رہی اس قبرستان کی دیکھ بھال ہوتی رہی۔ انگریز بوریا بستر لپیٹ کر چلے گئے تو انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ گئیں، کتبے اکھڑ گئے، لوگ اینٹیں پتھر اٹھا کر لے گئے۔ کچھ قبروں کے ایک طرف جھکے ہوئے خاک آلود کتبے ابھی باقی تھے۔ ایک کتبے پر انگریزی میں لکھے ہوئے الفاظ بڑی مشکل سے پڑھے گئے۔ یہ کسی انگریز فوجی افسر کی قبر تھی جو اس قبرستان میں دفن دوسرے گوروں کی طرح سن 1857 کی جنگ آزادی میں قتل ہو گیا تھا۔ کتبے کے نیچے تاریخ اور سن درج تھا۔ تاریخ تو نہیں پڑھی گئی پر سن 1857 کلندہ کیا ہوا تھا۔ اکثر قبریں بارش کی وجہ سے اکھڑ گئی تھی اور ان میں گھڑے پڑ گئے تھے۔ ایک عجیب سی بدن پر کب کبھی طاری کر دینے والی آسیبی ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ ہمیں چھتری والی قبر کی تلاش تھی اور آخر یہ قبر ہمیں مل ہی گئی۔ اس قبر کا چبوترا اگرچہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا مگر اپنی جگہ پر قائم تھا، اور اس کے اوپر لگی ہوئی پتھر کی چھتری بھی جو دھوپ اور پہاڑی بارشوں کی مار کھا کر سیاہ پڑ چکی تھی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس قبر کے متعلق بڑی ڈراؤنی آسیبی روایات مشہور تھیں، اس لیے کوئی انسان ڈر کے مارے اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ چبوترے میں ایک جانب زمین پر گھیرا شگاف پڑا ہوا تھا۔ ہم نے جھک کر دیکھا، شگاف کے اندر قبر کی لحد نظر آ رہی تھی، جہاں کہیں کہیں خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ مرنے والے کی ایک بھی ہڈی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بارشوں میں شگاف کے اندر پہاڑوں کی مٹی بہہ بہہ کر جاتی رہی تھی، جس میں ہڈیاں یا تو دب گئی تھی یا انہیں جنگلی جانور اٹھا کر لے گئے تھے۔ قبر کے اندر سے عجیب ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ قبر کا یہ شگاف ان لوگوں کا بنایا ہوا تھا جو کچھ عرصے پہلے قبر کے مردے سے اپنی زندگی کی کوئی اہم خواہش پوری کروانے کے لیے رات کے وقت اس میں داخل ہوتے رہے تھے۔ اب چونکہ کئی برسوں سے اس طرف کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے شگاف کے کناروں پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ خالد نے کہا، کیا اس گڈھے میں تم رات بسر کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اس خیال کو دل سے نکال دو اور میرے ساتھ لاہور واپس چلو، خواہ مخواہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ میں نے کہا، دوست تم میری مجبوری اچھی طرح جانتے ہو، مجھے جو کرنا ہے ایک بار کر لینے دو، ممکن ہے قدرت اسی وسیلے سے میری پیاری بہن کی بیماری دور کر دے۔ تو خالد نے کہا، اگر اس طرح لوگوں کی بیماریاں دور ہونے لگے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر بیکار ہو جائے اور ہسپتالوں میں خاک اڑتی نظر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کرنے والے ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم ایک بہت بڑا گناہ کرنے والے ہو۔ خدا تمہیں معاف کرے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے تم باز نہیں آؤ گے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھ پر خالد کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے دوست کی نصیحت پر عمل کر لیتا تو کس قدر ہولناک عذاب سے بچ جاتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی ایک ایسے اذیت ناک عذاب میں مبتلا کر دیا کہ جس کو یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم چبوترے کے اوپر آ گئے۔ یہاں پتھروں سے بنائی ہوئی ٹوٹی ہوئی قبر کا نشان موجود تھا، البتہ کتبہ غائب تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر کس انگریز کی ہے، وہ کوئی راہب تھا یا فوجی سپاہی تھا۔ نیچے اتر کر میں نے ایک بار پھر شگاف میں جھانک کر قبر کی لحد کا جائزہ لیا۔ خالد سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک بار پھر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس قبر میں ساری رات لیٹے رہو گے؟ تو میں نے کہا، میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں دوست۔ تو خالد نے کہا، تو پھر بازار سے میں ایک صف لا کر قبر پر بچھا دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن خالد نے شام کے وقت قبر کے اندر اپنا بڑا تولیہ بچھا دیا۔
دن کے وقت آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے رہے، شام کو بادل گہرے ہو گئے۔ چھتری والی قبر کے بارے میں جو روایات مشہور تھی، اس کے مطابق مجھے رات کے 12 بجے کے بعد قبر میں لیٹنا تھا۔ میں اور خالد رات کے ٹھیک 11:45 بجے ہوٹل سے نکل آئے۔ اس وقت بادلوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمکنے لگی تھی۔ جب ہم اندھیرے میں پرانے قلعے کے فصیل کے قریب آئے تو خالد کہنے لگا، اگر بارش شروع ہو گئی تو تمہارا قبر میں لیٹے رہنا مشکل ہو جائے گا، شگاف میں سے قبر میں پانی آ جائے گا۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہوئی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم قلعے کے ڈھلان سے اتر کر گوروں کے پرانے قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ بجلی چمکی تو چھتری والی قبر نظر آ گئی۔ وہ اس وقت مجھے بدروحوں کا مسکن لگی۔ یہی وہ قبر تھی جہاں باقی کی رات مجھے اس میں لیٹ کر گزارنی تھی۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ میں خلاف اسلام اور خلاف عقل فعال کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں۔ اپنی بہن کی پراسرار بیماری میں مجھے صرف اللہ تعالیٰ کے حضور شفا کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن دنیاوی اور خاص طور پر خون کے رشتوں کی انسانی کمزوری مجھ پر غالب آ گئی تھی۔ میرا ضمیر بھی مجھے شرک کے اس مذموم فعل پر اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، مگر ایک خاص حد سے آگے بڑھی ہوئی ماں باپ اور بہن کی محبت نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، اور میں شرک کے گناہ عظیم کے عذاب سے بے خبر غلط راہ پر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہم چھتری والی قبر کے شگاف کے پاس آ کر رک گئے۔ میں نے جھک کر قبر میں دیکھا۔ قبر میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بجلی چمکی تو قبر میں بچھا ہوا تولیہ دکھائی دیا۔ میں نے خالد سے کہا، اب تم بے شک واپس ہوٹل چلے جاؤ، اگر بارش شروع ہو گئی تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ میرے دوست کا واپس جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر میرے مجبور کرنے پر وہ چلا گیا۔ قبرستان کی تاریکی میں وہ دوسرے ہی لمحے میرے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں گوروں کے اس قدیم اور ویران قبرستان کی سرد اندھیری رات میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی ہوٹل واپس چلے جانا چاہیے، کہیں میں واقعی کسی عذاب میں نہ پھنس جاؤں۔ لاہور واپس جا کر مجھے آسمہ بہن کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پر منفی خیالات غالب آ گئے اور میں سوچنے لگا کہ اتنے ڈاکٹروں کو تو دکھا چکا ہوں، کسی کے علاج سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک آخری موقع ہاتھ آیا ہے، اسے بھی آزما لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں قبر کے اندھیرے میں اتر گیا۔ یہ تھا اس ناول دہشت زدہ کا پہلا پارٹ۔ دوسرے پارٹ میں ہم جان سکیں گے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا اس کی بہن ٹھیک ہو گئی، وہ کون سا عذاب تھا جو مسلط ہونے والا تھا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے تاکہ اس ناول کے تمام پارٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ناول کے دوسرے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ